جب انہوں نے کعبے کی تعمیر کی تو کعبے کی تعمیر کے وقت ہی انہوں نے جو دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات، کہ میرے مولا مدرسہ تو میں نے بنا دیا، مرکز تو میں نے بنا دیا، اب اس مرکز کے لیے ایک استاد ہونا چاہیے، ایک معلم ہونا چاہیے۔ اور گویا کہ قرآن مجید کے تصریحات کے مطابق اس استاد کے لیے نصاب تعلیم بھی ابراہیم علیہ السلام نے انہی الفاظ میں ذکر کیا کہ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ پیغمبر اور معلم آپ بھیجیں، اور اس پیغمبر اور اس معلم کا جو نصاب تعلیم ہوگا وہ اللہ کی کتاب، اس کے عملی طریقے اور اپنے شاگردوں کا تزکیہ اور تربیت، یہ وہ بنیادی باتیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کا آپ خلاصہ ذکر کریں تو یہی 3 باتیں، اور اسی ایک کتاب کو لے کر اسی ایک معلم نے انسانیت کی جو تربیت کی وہ پوری انسانیت نے مجموعی طور پر بھی نہیں کی تھی اور نہ کر سکے گی۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر فخر فرماتے تھے کہ انما بعثت معلما، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا، معلم بنا کر بھیجا۔ اور یہ تعلیم اور تربیت یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے۔ قلعے بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نہیں بھیجے، جہاز اڑانے کے لیے اور بنانے کے لیے اور کارخانے بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نہیں بھیجے۔ یہ کام انسان خود کر سکتا تھا، یہ اس کی عقل میں یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی اس کے اندر کہ وہ یہ کام خود کر سکتا ہے اور کرے گا بھی۔ اور اس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے الہاماً ڈال دی انسانوں کے دماغ میں، یہ بھی الہامات ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی فطری تعلیم ہے، اور اس کی کئی مثالیں قرآن مجید میں ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا۔ اللہ نے شہد کی مکھی کو بھی تعلیم دی، کسی مدرسے میں نہیں، کسی یونیورسٹی، کسی کالج، کسی تعلیم درسگاہ میں نہیں، فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو تعلیم دی۔ ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ پہاڑوں میں سے اپنے گھر بنا لے، ومما یعرشون، اور جو لوگ تمہارے لیے جو گھر بناتے ہیں اپنی چھتوں میں، اپنی آبادیوں میں بناتے ہیں، وہیں پہ اپنے گھر بنا۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر پھل میں سے اس کا رس چوس لیں، اور فسلکی سبل ربک ذللا، اپنے رب کے رستوں پر جا۔ یہ رست، ہوائی رستوں کو رستے کہنا یہ قرآن کا کمال ہے۔ کیا قرآن سے پہلے کسی نے ہوائی رستوں کو رستے کہا تھا؟ فسلکی سبل ربک، رستے صرف یہ نہیں ہے جو زمین کے اوپر ہے، زمینی راستے نہیں ہے، صرف ہوائی راستے بھی، فضائی راستے بھی راستے ہیں، ان کو راستے کہہ کر، اور یہ تمہارے تابع ہوں گے، یہ راستے تمہارے تابع ہوں گے، تمہارے مسخر ہوں گے۔ دور دور جا کر وہ مکھی اپنا راستہ نہیں بھولتی، شہد کی مکھی اپنا راستہ نہیں بھولتی۔ ایک ہی ڈربے میں اور ایک ہی صندوق میں ہزاروں مکھیاں ہوتی ہیں، اور وہیں پہ کئی بے شمار صندوق پڑے ہوتے ہیں، لیکن ہر مکھی اپنے صندوق پہ جا کر پھینکتی ہے۔ وہاں پہ ان کا ایک باقاعدہ سسٹم ہے، صفائی کا نظام، تقسیم کار کا نظام، قیادت و سیادت اور لیڈرشپ اور ٹیم لیڈرشپ کا نظام، یہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ڈال دیا۔ آپ ان کی معلومات کر لیں، دیکھیں، یہ تعلیم ہے۔ یہی تعلیم اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی دے دی تھی کہ آپ اپنی سردی، گرمی، خوراک، لباس، سفر، ان چیزوں کے لیے ذرائع تلاش کریں تلاش۔
لیکن جو بنیادی بات تھی وہ یہ تھی کہ انسان انسانیت کے راستے پر اپنی عقل کے مطابق نہیں جا سکتا تھا، اپنی عقل کے بلبوتے پر نہیں جا سکتا تھا۔ صرف عقل اس بات کے لیے کافی نہیں تھی کہ انسان انسانیت کا راستہ سیکھ لے، جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا۔ تو یہ کام اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے لیا، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اس لیے بھیجا، اور پیغمبروں نے اپنی تعلیم کے ذریعے یہی کام کرائے۔ اور معلم کا مقام اسی سے تو ظاہر ہے، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اس سے بڑھ کر بات کیا ہوگی کہ پیغمبر اپنے آپ کو معلم کہنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ اور یہی اسلامی تعلیمات تھی۔ اسی تعلیم کے پھر کئی پہلو تھے۔ معلم اپنے فن میں بھی ماہر ہوتا تھا، اور صرف اپنے فن کا معلم نہیں ہوتا تھا، وہ کردار ساز بھی ہوتا تھا، وہ کردار کا بھی مالک ہوتا تھا، کردار بھی لوگ اس سے سیکھتے تھے۔ تعمیر اور تزکیہ اور تربیت بھی اسی کا کمال تھا، اسی کا کام تھا، انسانیت کی تعمیر کرنا، شاگردوں کی تطہیر و تعمیر، فکر کی تطہیر بھی کرنا، صرف تعمیر نہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ تطہیر نہیں کریں گے تو آپ تعمیر نہیں کر سکتے۔ آپ شاگرد کے دماغ سے جو غلط باتیں ہیں اور غلط تصورات ہیں وہ نہیں نکالیں گے تو آپ اس میں ٹھیک تصورات نہیں بٹھا سکتے۔ ٹھیک تصورات آپ تک بٹھائیں گے جب آپ اس کا ذہن صاف کر دیں گے، گن سے صاف کر دیں۔ آپ کو معلوم ہوگا، استاد کو معلوم ہونا چاہیے کہ ماحول میں کیا کیا گن پھیلایا جا رہا ہے، اور اس گن کو صاف کرنے کا طریقہ پھر کیا ہے۔ یہ ہے تربیت اور تزکیہ۔ تو معلم خود کردار کا حامل ہوتا تھا، اور اسی کردار کے لیے حکومت، والدین اور پورا معاشرہ یہ استاد کی پشت پر ہوتا تھا، استاد کی پشت پر ہوتا تھا۔ صرف استاد کا یہ کام نہیں ہوتا تھا، طالب علم کے ذہن میں بھی یہ بات بٹھائی جاتی تھی والدین کی طرف سے کہ استاد تمہارا آئیڈیل ہے۔ ہارون الرشید جو بہت بڑا خلیفہ عباسی گزرا ہے، اس کا بیٹا تھا مامون، بڑا علم دوست آدمی تھا، کچھ گمراہ بھی ہوا تھا معتزلی افکار کا، لیکن بہرحال وہ تو بعد کی باتیں ہیں، ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن جب وہ جوان تھا تو ہارون الرشید نے اس زمانے کے ایک بہت بڑے عالم علامہ امام اصمعی کے سپرد کیا۔ امام اصمعی بہت بڑے عالم ہیں، ادیب ہے، فقیہ بھی ہے، مفسر بھی ہے، اور لغت کے بھی بڑے امام ہیں، ادب کے بھی بڑے امام ہیں۔ امام اصمعی کا نام بہت، اس کے سپرد کیا۔ ایک دفعہ وہ اچانک اس کلاس میں آ گئے، لیکن ماں باپ کو دیکھنا چاہیے کہ میرے بچے کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ والدین استاد کو، جو شاگرد کو اور بچے کو مدرسے اور کالج بھیج کر پھر بیغم ہو جاتے ہیں کہ چلو استاد جانے ہو، نہیں، معلوم کر لو تمہارا بیٹا کیا سیکھ رہا ہے، اس کو کیا سکھایا جا رہا ہے۔ تو اچانک ایک دفعہ آ گئے ہارون الرشید، تو دیکھا کہ امام اصمعی وضو بنا رہے ہیں، اور اس وقت بالکل وضو آخری مرحلے میں تک پاؤں دھو رہے تھے، اور ہارون الرشید خلیفہ کا بیٹا لوٹا لے کر اس پہ پانی ڈال رہا ہے۔ تو عین اسی حالت میں ہارون الرشید کو غصہ آیا، اور امام اصمعی کو کہا کہ آپ نے میرے بیٹے کی تربیت میں بڑی کمی کی۔ اس نے کہا کمی تو میں نے نہیں کی، میں وضو بنا رہا ہوں، وہ پانی ڈال رہا ہے۔ کہتے ہیں نہیں، اس سے تربیت نہیں ہوگی، آپ اس کو حکم دیتے کہ ایک ہاتھ سے لوٹا لے کر پانی ڈالو اور دوسرے ہاتھ سے میرا پاؤں دھو لو، تربیت اسی کو کہتے ہیں۔ اور گلہ کیا کہ میں نے تو بچے کو آپ اس لیے بھیجا تھا کہ آپ اس کی تربیت کریں، آپ نے اس کو یہ کیوں حکم نہیں دیا کہ میرا پاؤں تم دھو لو۔ صرف پانی ڈالنے سے ادب پورا نہیں ہوتا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک قصہ چھوٹا سا، وہ شیخ سعدی، ہمارے لوگ شیخ سعدی کو نہیں جانتے، میں نے پڑھا غالباً کسی یورپی ملک کے بارے میں، بہت پہلے میں نے پڑھا تھا، کہتے وہاں چھوٹے تربیتی قصے بنانے کا باپ کہا جاتا ہے شیخ سعدی کو، اس کو یہ لقب دیا جاتا ہے یورپ میں
کہ بچوں کی تربیت کے لیے چھوٹے چھوٹے قصے بنانا، یہ دنیا نے شیخ سعدی رحمہ اللہ سے سیکھا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ سعدی اس زمانے کے بہت بڑے امام ابن جوزی رحمہ اللہ، جو تقریباً 550 کتابوں کے مصنف ہیں، ان کے شاگرد تھے۔ کسی فن، کوئی ایسا فن نہیں جس میں امام ابن جوزی نے کتاب نہیں کی۔ یہی شیخ سعدی فرماتے ہیں فارسی زبان میں، کہتے ہیں کہ بادشاہ پسر بمکتب دا، ایک بادشاہ نے اپنے بچے کو مدرسے بھیجا، لوح سیمینش در کنار نہاد، اور چاندی کا تختی ہوتی تھی، تختی پر لکھتے تھے، ہم نے بھی بچپن میں تختی پر لکھا، لوح سیمینش در کنار نہاد، اور چاندی کی ایک تختی اس کے گود میں رکھ دی کہ بیٹا یہ تمہاری تختی، اس پر لکھو۔ لیکن برسر لوح کو نوشت بزر، اس کی تختی کے سر کے اوپر، سرانے اس کے بالکل اوپر، عنوان کی جگہ اس کے اوپر لکھوایا۔ بادشاہ نے لکھایا، کیا لکھایا؟ ایک جملہ لکھایا کہ بیٹے میں نے تمہیں استاد کے حوالے کیا، لیکن ایک بات ہمیشہ تمہارے اس تختی پر لکھی ہوگی، وہ یہ ہے کہ جور استاد بہز مہر پدر، اگر تمہارا استاد تمہارے اوپر ظلم بھی کرے تو اس کو باپ کی مہربانی سے زیادہ اہمیت دو۔ تمہارے باپ کی مہربانی تمہارے لیے اتنی مفید نہیں ہوتی جتنا تمہارے استاد کا ظلم تمہارے لیے مفید ہوگا۔ بچوں کو یہ باتیں سمجھاتے تھے۔ پھر مغربی تہذیب کا زمانہ آیا، اس کے عروج کا زمانہ آیا، وہ ہمارے دل و دماغ اور زمین اور فضا پر چھا گئی۔ اس نے 2 بڑے کام کیے۔ میں سمجھتا ہوں پوری قوم کی ذہنیت تبدیل کرنے کے لیے اس نے 2 کام کیے۔ ایک استاد کی اہمیت کو ختم کر دیا، معلم کی اہمیت کو ختم کر دیا، اور ایک اس نے خواتین سے بچوں کی تربیت اس انداز سے یہ لوگوں کو سمجھایا کہ وہ خواتین جو صرف بچے پیدا کرتی ہیں وہ معاشرے میں کسی اہمیت اور کسی استحقاق کے، کسی اہمیت کے مستحق نہیں۔ وہ خواتین جو پیسے کمانے کے گر جانتی ہوں اور مردوں کے شانہ بشانہ چلنا جانتی ہوں، وہ اہمیت کے قابل ہیں۔ وہ خاتون جو گھر میں حیا کے چادر لپیٹ کر بیٹھی ہوتی ہے اور وہ بچوں کو پالتی ہے، تو کہ بچوں کو پالتی ہے، یہ دونوں کاموں میں وہ کامیاب ہو گئے۔ معلم کیا بنا، استاد کیا بنا، معاف کر دے مجھے، میں سچ باتیں کہہ دیتا ہوں۔ استاد کو استاد کہنے میں شرم محسوس ہوتا ہے، لوگ اس کو فیسیلیٹیٹر کہتے ہیں، استاد نہیں کہتے۔ لوگ اس کو ریسورس پرسن کہتے ہیں، استاد نہیں کہتے۔ شاگرد کے دماغ میں بات ڈالی جاتی ہے کہ استاد اہمیت نہیں ہے، استاد کی اہمیت شاگرد کی ہے، شاگرد پیسے دیتا ہے، استاد تو نوکر ہے، استاد تو مزدور ہے۔ استاد کے دماغ میں یہ بات بٹھائی گئی کہ تم نے لگے بندے طریقے سے، جس طرح پیتل اور مٹی کے برتن بنائے جاتے، تم نے اس طرح کے برتن بنا کے مارکیٹ میں پہنچانے ہیں، خام مال بنا کے مارکیٹ میں بھیج دو۔ وہ استاد ہے جو خام مال بنا کے، کس مال کی اہمیت ہے، وہی مال مارکیٹ میں بنا کر، اور مارکیٹ کی مانگ کیا ہے، وہ اخلاق کی مانگ نہیں ہے، اخلاقیات کی مانگ نہیں ہے، وہ مانگ اس کی ہے کہ کون پیسے زیادہ کماتا ہے۔ اور آپ نے بھی پیسے کمانے کی مشین بن کر دڑا دڑ اس مال کو تیار کر کے مارکیٹ میں بھیجنا ہے، تب بس آپ کا یہی کام ہے۔ اور پھر ہمارے دوسرے لوگوں نے کیا استاد کو کس معنی میں لیا؟ آپ ڈکشنری اٹھائے، استاد کا معنی چالاک آدمی، وہ بڑا استاد ہے جی، وہ فلان آدمی وہ بڑا استاد ہے، اچھا چالاک۔ استاد کا مطلب ہے دستکاری کرنے والا، چھوٹے چھوٹے کام کرنے والا، یہ بھی استاد ہے، وہ بھی استاد ہے، دونوں کی ایک جیسی اہمیت ہے۔ کیا اہمیت ہے استاد کی؟ اور استاد بھی کردار سے عاری۔ استاد کو استاد بننے میں شرم محسوس ہوا، کہتے میں استاد ہوں۔ استاد کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ استاد کا کردار کیا ہوتا ہے؟ استاد نے کردار کو اپنایا، استاد نے اپنے آپ کو بچوں کے لیے نمونہ بنایا، اس نے تعلیم اور تعلم کے وہ اصول اور آداب سیکھ لیے۔ پھر جب یہ باتیں نہیں ہوتی تو شکوہ کیا جاتا ہے استاد کو حد کڑی لگ گئی۔ میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا کہ اس استاد کو حد کڑی لگنی چاہیے نہیں لگنی چاہیے، یہ واقعی جعلی ڈگریوں کا مسئلہ تھا، لاکھوں روپے
اپنی بیوی کی ڈگری پر لگانے والا مسئلہ تھا، یا کسی وزیر اعظم کے بیٹے کو جعلی ڈگری بنانے اور فیل کو پاس کر کے اس کو ڈگری دینے کا، مجھے نہیں معلوم یہ حقائق ہے نہیں ہے، یا اندرونی کہانی کچھ اور ہے۔ میں صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کاش معلم حقیقی معنوں میں معلم بن جائے اور اپنے آپ کو مان لے کہ میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے اور میری ذمہ داری کیا ہے، میں کون ہوں، اللہ کے ہاں میری ذمہ داری کیا ہے، اور اس قوم کے حوالے سے، اس امت کے حوالے سے میری ذمہ داری کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگے تو پیغمبروں کو بھی ہتھکڑیاں لگی ہیں، یہ تو پھر شرم کی بات نہیں ہے۔ اگر میں درست کام کر رہا ہوں اور درست کام کے بدلے مجھے ہتھکڑی لگ جائے تو میں تو سمجھتا ہوں سید قطب شہید کو ہتھکڑیاں لگی تھی، مولانا مودودی کو ہتھکڑی لگی تھی، اور مولانا مودودی اور سید قطب شہید چھوڑ گئے، بہت بڑے بڑے لوگوں کو ہتھکڑیاں لگی تھی۔ امام ابو حنیفہ جیل میں تھے، امام ابن تیمیہ جیل میں تھے۔ امام ابن تیمیہ جیل کے بارے میں کہا کرتے تھے، دنیا میں جب جیل جاتے تھے نا تو کہتے تھے میرے دشمنوں کو پتہ لگ جاتا کہ میں جیل میں کتنا خوش ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے جیل نہ بھیجتے، میں جیل میں اتنا خوش ہو جاتا ہوں۔ اور کہتے تھے جب جیل کے سلاخوں کے پیچھے جاتے تھے تو ایک آیت پڑھتے تھے کہ باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس جیل کی سلاخوں کے اندر تو اللہ کی مہربانی ہے اور باہر تو عذاب ہی عذاب ہے۔ اور پھر فرماتے تھے کہ ان فی الدنیا لجنہ، دنیا میں بھی ایک جنت ہے، من لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ، جو دنیا کی اس جنت میں نہیں جائے گا وہ آخرت کی جنت میں بھی نہیں جائے گا۔ تو لوگ پوچھتے تھے وہ دنیا میں وہ جنت کون سی ہے جہاں پہ جائے بغیر آپ آخرت کی جنت میں نہیں جا سکتے؟ کہتے وہ جیل ہے، جیل، وہ جیل ہے، جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ لگی ہوں اور جیل نہ گئے ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں استاد کے لیے پھر یہ عار کی بات نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگ گئی، لیکن اگر وہ واقعی چور ہے، اگر وہ کام چور ہے، اگر وہ بچوں کو تعلیم دینے کی بجائے کچھ اور سکھاتا ہے، اگر وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ مارکیٹ میں کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو نہیں دیکھتا کہ میری ذمہ داری بھی حیثیت مسلمان کیا ہے، تو اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں نہ اس کے گلے میں ہار بھی پہنائے جائیں تو اللہ اور رسول کے نزدیک ایک پرگاہ کے برابر بھی نہیں ہے۔ بس یہی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔